حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. معزز سامعین، ایک مسلمان سب انسانوں کے لیے اچھائی چاہتا ہے. اس کی سوچ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھی ہوتی ہے. جس طرح وہ اپنے لیے خیر چاہتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی دل سے وہ خیر کا خواہاں ہوتا ہے. اپنے بھائی کی وہ ترقی چاہتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے خیر کا جذبہ ہوتا ہے. اگر وہی یہ جذبہ ہمارے دل میں نہ ہو، اگر ہمارے دل میں اس جذبہ خیر کے بجائے جذبہ شر جنم لے اور میری یہ سوچ ہو جائے کہ میرا جو بھائی ہے وہ آگے نہ بڑھے، وہ ترقی نہ کرے، اگر اسے اچھائی حاصل ہو رہی ہے تو میں جلن محسوس کر رہا ہوں، اسے کچھ غم لاحق ہو رہا ہے تو میں خوش ہو رہا ہوں، اس کی مصیبت سے میرے دل کو سکون مل رہا ہے، تو یہ چیز شریعت میں حسد کہلاتی ہے، جلن کہلاتی ہے. اور ایک اچھا مسلمان جو کہ با اخلاق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس کا دل ایمان سے سرشار ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر اس صفت کا جنم لینا محال ہو جاتا ہے. طبیعتاً یہ چیز ہے، ہر انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ آگے والے کو ترقی کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہلچل پیدا ہوتی ہے. ہاں، کچھ جلن ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اسی چیز کو ختم کرنا ہمارے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. وہ تو فطری چیز ہے. جیسے کہ کہا گیا کہ کوئی جسم جو ہے، کوئی جسد جو ہے حسد سے خالی نہیں ہوتا. ہر جسم میں کہیں نہ کہیں جلن ہوتی ہے ہر کسی کے لیے، لیکن ایک شریف انسان کیا کرتا ہے، اس جذبے کو، اس جلن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اچھا انسان ہوتا ہے. لیکن جو کمینہ ہوتا ہے، کم ظرف ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کا دل تو جل رہا ہے لیکن اس جلن کو وہ آگے والوں تک بھی پہنچاتا ہے. فلاں کی ترقی سے ہاں وہ جلتا ہوا کسی اور کے سامنے بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو فلاں کیسا ہو گیا، ہاں جو آگے بڑھ رہا ایسی نہیں آگے بڑھ رہا ہو، کچھ نہ کچھ ہاں کسی کو دھوکہ دے رہا، فلاں معاملے میں ہے وہ فلاں کے ساتھ ملتا، فلاں کے ساتھ بیٹھتا، کہیں نہ کہیں ہاں گھپلا کیا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسی کوئی آگے نہیں بڑھتا. حالانکہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی، ہاں رسائی نہیں ہوتی وہاں تک، لیکن میرے دل میں جلن ہے، اب میرے کو ظاہر کرنا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے میں دل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے، یہ جو جلن ہے، حسد ہے، دراصل یہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہے، اعراض ہے، یہ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی نوازا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. کسی کو ملا ہے کچھ تو اللہ کی طرف سے، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، کسی کو آج ملا تو کسی کو کل ملا، کسی کے پاس آج موجود نہیں ہے تو کل اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، چھینتا ہی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی چھینتا ہے. کوئی غریب ہے تو اللہ کی مرضی ہے، کوئی امیر ہے تو وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، یہ جو جل رہے ہیں کیا یہ اللہ کے دیے ہوئے پر جل رہے ہیں، اللہ کی دین پر جل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے جانے پر اعتراض کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں کیوں دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں بخش رہا ہے.
تو یہ جو حاسد ہوتا ہے، یہ جو جلن کی کیفیت جس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر ناراضی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تقدیر سے لڑائی ہے جس کے معاملے میں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو حسد ہوتا ہے، ایک تو حسد یہ ہے کہ انسان آگے والے کو جو نعمت ملتی ہے مال کی شکل میں، یا پھر علم کی شکل میں، یا پھر مرتبے کی شکل میں، یا پھر سلطنت کی شکل میں، جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ زوال کی تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ یہ حسد کی ایک شکل ہے۔ اور یہ شکل کیا ہے کہ یہ جو حسد کرنے والا ہے، اس کی آگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، مجھے ملے یا نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سے چھن جائے۔ یہ حسد کی بالکل بری شکل ہے کہ مجھے ملے نہ ملے الگ بات ہے، لیکن اس سے چھن جانا، اسے نہیں ملنا وہ چیز۔ تو یہ ایک حسد کی بری شکل ہے جس سے انسان کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دل کی لڑائی ہے۔ انسان کی آزمائش انسان کی خود سے بھی ہوتی ہے، اور آگے والی چیزوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کسی سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ہر لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایاکم والحسد، کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ یہ جو حسد ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور بڑے جو شر ہیں وہ اس حسد کی وجہ سے صادر بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ علماء نے کہا کہ آسمان پر اگر سب سے پہلے گناہ کوئی ہوا ہے تو وہ حسد کا گناہ ہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت آدم و حوا جنت میں اچھی زندگی جی رہے ہیں تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ کیسے یہ اچھا جی رہے ہیں، ان کو بہکائیں گے، انہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ لہذا حضرت آدم و حوا کو اس نے بہکایا اور جنت سے انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ اسی طرح زمین پر بھی پہلا جو گناہ ہوا ہے اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا اسی جلن کی وجہ سے، اسی جلن کی وجہ سے قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور بڑے گناہ میں ملوث ہوا، اور ایسا گناہ اس نے کر دیا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل کیے جاتے رہیں گے، ہر قتل کا ایک حصہ قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو حسد ہے یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ہم خود سورۃ الفلق پڑھتے رہتے ہیں جس میں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے سے، اور جب وہ حسد کرے اللہ تعالیٰ اس شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ پناہ طلب کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو لہذا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک پیاری بات علماء نے بتائی ہے کہ یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، جس سے یہ حسد کر رہا ہے، اس حسد جس کے لیے حسد کیا جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، اس کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جلنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ 5 قسم کی ہوتی ہے۔ یہ جو جلنے والا ہوتا ہے پہلی سزا اسے کیا ملتی ہے معلوم ہے؟ لا متناہی غم، ایسا غم ملتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جتنا آگے والے کو مل رہا ہے یہ غم میں گھلتا ہوا چلے جاتا ہے، اس کی صورت بگڑتی چلی جاتی ہے، صورت چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، یہ غم میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی سزا جلن حسد کرنے والے کو ملتی ہے۔ اسی طرح دوسری سزا کیا ہے؟ اسے اجر و ثواب سے خالی مصیبت ملتی ہے۔ شریعت میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، کوئی بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے تو ہمارا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی حسد، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی مصیبت ہے، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ انسان تو گھل رہا ہے، مصیبت اسے پہنچ رہی ہے، لیکن کوئی ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو ایک حسد کرنے والے کو ملتی ہے۔ اسی طرح یہ جو حسد کرنے والا ہے اسے رسوا کن ذلت ملتی ہے۔ یہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی نظروں میں اچھے نہیں ہوتے، یہ ذلیل ہوتے ہیں، یہ رسوا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سزا حسد کرنے والے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چوتھی سزا اسے یہ ملتی ہے رب کی ناراضی۔ جب اللہ کی تقسیم سے یہ ناراض ہو تو پھر رب کی ناراضی بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے، لہذا یہ بھی سزا اسے مل جاتی ہے۔ اسی طرح 5ویں سزا یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو جو دوسروں کی خیرخواہی نہیں چاہتا، جو نعمتیں اسے مل رہی ہے اس سے یہ ناراض ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رضامندی کے جو دروازے ہیں ایسے حسد کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔
تو لہذا یہ ایک بہت بری برائی ہے جس میں آج ہم مبتلا ہے، اور عموماً ہمارے اندر یہ جو چیز ہے پائی جاتی ہے، خصوصاً ایمان میں کمزوری کی وجہ سے یہ صفت ہمارے اندر در آتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ملے، جس کو بھی ملے، ہمیشہ یہی سمجھے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہے، جتنا چاہے، جس سے چاہے چھین بھی لیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے سچے مسلمان ہونے اور اچھے دل رکھنے والے مسلمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حسد جیسی بدترین بیماری سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کے لیے ہمارے دلوں میں خیر کے جذبے کو پیدا کر دے اور ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔